میں نے بھی پرسوں 4-5 دن پہلے ایک گاڑی خریدی. میں نے کہا یار یہ گاڑی, انہوں نے کہا جی آپ نہیں بھائی میرے بھروسے پہ لے لیں, کچھ نہیں ہے اس کوئی مسئلہ نہیں, بالکل بہترین نئی گاڑی ہے یہ, منگائی 4-5 ہزار منٹ چلی ہے, کوئی پرابلم نہیں اس میں, بالکل ٹھیک. تو میں نے گاڑی لے لی کہ ٹھیک ہے, میں کہا چلو تیرے بھروسے پہ. تو میں نے ویل والوں کو کہا, میں نے یار یہ گاڑی ذرا چیک کرنا, میں نے شاید بیچنی ہے اس کو, میں رکھنی نہیں, بیچ دوں گا. انہوں نے چیک کی تو اس نے سارا پیچھے سے جاپان کا سارا ریکارڈ نکال کے, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہے. مجھے اتنا صدمہ ہوا, میں نے کہا یار یہ کیوں کیا تو نے اس طرح. دھوکے سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کس سے دھوکہ دیتا ہے نا جو آدمی ہے, جب کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کہتا ہے یار. مجھے کل ایک آدمی نے کہا, اس نے کہا میرے سے فلاں مولوی صاحب نے میرے سے چیٹ کیا ہے, میں نے داڑھی کٹا لینی اپنی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا نہیں اگر یہ مولوی ایسے ہیں تو پھر میں کیا فائدہ پھر ایسے دین کا. میں نے اسے کہا یار مولوی کی داڑھی تم نے مولوی کے لیے رکھی تھی؟ کہہ رہا نہیں جی بس چھوڑے. اتنا متنفر ہو گیا وہ اس بات سے کہ اس نے مجھے چیٹ کیوں کیا, غلط بیانی کیوں کی. اس لیے ہمارے اثرات پڑتے ہیں لوگوں پہ. نقصان کر لو اپنا, نقصان کر لو, چپ کر جاؤ, چھوڑ دو. جو اللہ کے لیے نقصان کرے گا یاد رکھنا, اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہیں چلا تو نہیں گیا نا. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لے گا, خدا پاک کی قسم اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ کوئی گنا زیادہ ملٹی پلائی کر کے دے دے گا. نہ سمجھنا کہ یہ نقصان ہو گیا, میں اپنی چیز کے نقص بتا کے بیچوں گا تو نقصان ہو جائے گا, ایسا نہیں. اللہ بڑا غیرت والا ہے. جو حق پہ جھگڑا چھوڑ دے, حضور نے کیا فرمایا تھا کہ حق پہ لڑائی ہو جائے, حق پہ میں ہوں آپ حق پہ نہیں ہیں, حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دوں تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس آنا قیامت والے دن. میرے پاس تم نے جھگڑا چھوڑ دیا تھا نا میرے کہنے پہ, میرے پاس قیامت والے دن آنا, میں تمہیں جنت کے بیچ میں محل لے کے دے دوں گا.